नाजरीन, अली मीन गंडापुर के बयान के बाद पीटीआई में इस वक्त शदीद इख्तलाफात ने जन्म लिया है। नाजरीन, बात ख़राब वहाँ से हुई जब इमरान खान की जानिब से ये ऐलान किया गया कि पीटीआई जो है वो 5 अगस्त को अपनी तहरीक का आगाज़ करेगी। उसके बाद हमने देखा कि अली मीन गंडापुर की जानिब से 5 अगस्त के बजाय एक गुज़िश्ता रोज़ एक बयान सामने आया जिसमें अली मीन गंडापुर ने 9वें रोज़ का प्लान दिया, जिसमें अली मीन गंडापुर साहब ने कहा कि 9वें रोज़ में जो करना है आर या पार, इस तरह की बातें उन्होंने की। 9वें रोज़ वाला जब ये बयान सामने आया तो पार्टी जो क़यादत है, जो बाकी जो कायदीन है, वो सारे हैरत में मुब्तला हो गए कि आखिर ये अली मीन गंडापुर कर क्या रहे हैं। और इमरान खान ने क्योंकि 5 अगस्त की डेट दी हुई, अली मीन गंडापुर 5 अगस्त से आगे वो 9वें रोज का प्लान दे रहे हैं। यानी कि इमरान खान के बयान को बाईपास करके अली मीन गंडापुर ने अपना वो 9वें रोज वाली बात करके क़यादत को भी कंफ्यूज कर दिया और जो इनके जो कारकुन हैं उनको भी कंफ्यूज कर दिया कि अब ये 9वें रोज मतलब क्या आ गया बीच में। दूसरी तरफ आलिया हमजा शदीद नाराज हैं क्योंकि आलिया हमजा पंजाब के अंदर वो पार्टी की चीफ ऑर्गेनाइजर हैं। उन्होंने जेल काटी 9 मई के बाद। अभी जब अली मीन गंडापुर काफिले के साथ लाहौर पहुंचे, वहां पर इजलास भी हुआ इनका पार्लियामेंटेरियंस का, तो उसमें हमने देखा कि आलिया हमजा जो हैं वो उस इजलास में नज़र नहीं आई और ये सामने ये बात रखी गई कि आलिया हमजा जो हैं वो उनकी कोई मसरूफियात हैं तो इस वजह से वो शामिल नहीं हुई हैं, जबकि ऐसा कुछ नहीं था। ये पीटीआई की जानिब से ये एक बहाना किया गया कि ये सिर्फ पार्लियामेंटेरियन का इजलास है तो इसमें कोई गैर पार्लियामेंटेरियन शामिल नहीं होगा इस इजलास में, जबकि वहाँ उस इजलास में ऐसे ऐसे लोग भी थे जिनके पास पार्टी ओहदेदार भी नहीं है, वो जस्ट एक कोई सोशल मीडिया वर्कर है या कोई बस एक सपोर्ट करते हैं। वो उस तरह के लोग भी उस इजलास के अंदर, वो जो फार्म हाउस के अंदर ये इजलास चल रहा था, मौजूद थे। लेकिन पंजाब की जो चीफ ऑर्गेनाइजर है आलिया हमजा साहिबा, वो मौजूद नहीं थी। उस पर उन्होंने अपने तहफ़्फ़ुज़ात का भी इज़हार किया और ये मैं आगे चल के आपको मैं बताता हूँ। पहले मैं आपको ये बताता, और नाजरीन एक और गैलप की जानिब से एक सर्वे किया गया, उन्होंने केपीके के जो गवर्नमेंट है उसके हवाले से सर्वे किया। सर्वे बड़ा इंपॉर्टेंट है, उसमें उन्होंने बड़े बड़े अहम अहम इंकशाफात किए हैं। वो बड़े मजे की खबर है, वो भी मैं अभी चंद मिनटों में आपको मैं चल के बताता हूँ। उससे पहले मैं गंडापुर का पहले बता दूं कि गंडापुर ने लाहौर में क्या क्या बातें कही हैं। गंडापुर कहते हैं जी कि 9वें रोजा तहरीक को 5 अगस्त तक अरूज पर ले जाएंगे। इसके बाद प्लान देंगे कि क्या करना है, आर या पार करेंगे, रियासती इदारे दहशत गर्दी को कंट्रोल करें, बॉर्डर क्लियर करें, या ये पीटीआई के पीछे लगे हैं। अच्छा जी, आए मिलकर बैठे, अपनी गलती को माने और आगे बढ़े। इमरान खान ने वाज़ेह बता दिया, फैसला साजों से मुज़ाकरात करूंगा। अली मीन गंडापुर 5 अगस्त के एहतजाज की कॉल के मुकाबले में 9वें दिन का प्लान कहाँ से आ गया, ये आलिया हमजा ने रद्द अमल दिया। इस पर मैं आगे चल के बात करूंगा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली मीन गंडापुर ने कहा कि बानी की रहाई के लिए 12 जुलाई से तहरीक शुरू की है, जिसे 5 अगस्त तक अरूज पर ले जाएंगे। इन्होंने कहा कि इसके बाद हमने ये फैसला करना है कि हमने आगे कैसे बढ़ना है, फिर आर या पार करेंगे। नाजरीन, ये था जी गंडापुर के बयानात। इस पर आलिया हमजा जो है वो उन्होंने बड़ा सख्त इस पर रद्द अमल दिया कि जब 5 अगस्त की डेट है तो बीच में ये 9वें रोज का प्लान कहाँ से आ गया। आलिया हमजा कहती हैं कि कोई रोशनी डालेगा बानी पीटीआई की रिहाई के लिए किस लाए अमल का कल या आज ऐलान हुआ है, तहरीक कहाँ से और कैसे चलेगी, 5 अगस्त के मुकाबले में 9वें दिन का प्लान कहाँ से आ गया। अगर आप में से किसी की नज़र से गुजरा हो तो मेरी भी रहनुमाई करें। अच्छा, ये जी इसके अलावा आलिया हमजा ने, नाजरीन, चीफ ऑर्गेनाइजर पीटीआई पंजाब आलिया हमजा का पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुश्तरका पार्लिमानी इजलास से लाइल्मी का इजहार किया। जी आलिया हमजा ने पीटीआई मरकजी क़यादत ने चीफ ऑर्गेनाइजर पंजाब को एतमाद में नहीं लिया। ये खैर इनके आपस में जो है ना लड़ाई झगड़े। नाजरीन, यहाँ पर बड़ा एक बुनियादी सा सवाल है, अगर आपने इतनी बड़ी अपने कायद इमरान खान को जेल से बाहर निकालना है और आपने मुल्क गिर एक एहतजाज करना है, तो उस एहतजाज को आप कैसे कामयाब करेंगे कि आपके अपने अंदर, पार्टी के अंदर इतने जब इख्तलाफात होंगे, जब आपकी पार्टी के अंदर इतने इख्तलाफात होंगे, कोई फैसला करने वाला नहीं होगा, कोई पता ही नहीं होगा लीड कौन कर रहा है। चेयरमैन बैरिस्टर गौर हैं, गंडापुर अपने 9वें रोज का प्लान देते हैं, इमरान खान जेल से बैठ के 5 अगस्त की डेट देते हैं, किसी को
نہ قائدین کو پتہ ہے کہ کون لیڈ کر رہا ہے، نہ کارکنوں کو پتہ ہے کہ کون لیڈ کر رہا ہے۔ گنڈا پور سے آج لاہور میں سخت سوالات بھی ہوئے کہ آپ تو ڈی چوک میں چھوڑ کر بھاگ گئے تھے، جس پر گنڈا پور کافی آگے سے غصہ بھی ہوئے۔ تو اب یہ پی ٹی آئی کس طرح سے اس احتجاج کو کامیاب کرے گی، جبکہ اپنے اندر ان کے اتنے زیادہ اختلافات ہیں کہ وہ ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہے ہیں۔ تو ناظرین ابھی آ جائیں آپ ذرا، یہ ایک خبر ہے گیلپ سروے کے پی کے حوالے سے۔ گیلپ نے سروے دیا، یہ سروے دیتی رہتی ہے مختلف گورنمنٹس کے حوالے سے، مجموعی جو کارکردگی ہوتی ہے یہ ان کا سروے ہوتا ہے، عوام سے یہ جا کر رائے لیتے ہیں، ٹھیک ہے، اور پھر اس پر ایک یہ رپورٹ تیار کر کے دیتے ہیں۔ گیلپ نے بڑے زبردست اعداد و شمار دیے ہیں خیبر پختونخوا حکومت کے حوالے سے، میں ذرا پڑھ کے بتا دیتا ہوں، پھر اس پر میں کمنٹ کروں گا کہ یہ کیا ہے اور کیا نہیں ہے۔ اچھا جی، خیبر پختونخوا کے عوام کا حکومتی کارکردگی پر عدم اعتماد کا اظہار ہے جی، گیلپ سروے کے یہ نتائج کی یہ پنچ لائن ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، خیبر پختونخوا میں وزیر اعلیٰ علی امین گنڈا پور کی حکومت کی کارکردگی پر مبنی عوامی رائے عامہ کا سروے جاری کر دیا گیا، جس میں گورننس، معیشت اور بنیادی سہولیات کے حوالے سے عوام نے واضح طور پر ناراضگی کا اظہار کیا ہے۔ گیلپ پاکستان کے مطابق یہ سروے فروری تا مارچ 2025 کے دوران کیا گیا، جس میں صوبے بھر سے شہریوں کے انٹرویوز کیے گئے ہیں جی۔ رپورٹ کے مطابق صوبے میں صرف 63% آبادی کو صحت کی سہولیات میسر ہیں جی، جبکہ جنوبی اور دیہی علاقوں میں یہ صورتحال مزید ابتر ہے۔ مزید برآں 66% آبادی گیس کی سہولت سے محروم ہے اور 49% افراد کو بجلی کی قلت یا ناقص فراہمی کا سامنا ہے۔ سروے میں نوجوانوں کو درپیش مسائل بھی اجاگر کیے گئے۔ رپورٹ کے مطابق 77% نوجوان پارکوں سے محروم ہیں، میں اس پہ آتا ہوں آگے چل کے پارکوں والی بات پہ۔ 81% کو لائبریری دستیاب نہیں ہے، جبکہ 70% نوجوانوں کو کمیونٹی سینٹرز کی سہولت بھی حاصل نہیں ہے۔ رپورٹ میں کہا گیا کہ پاکستان تحریک انصاف کی گزشتہ 13 سالہ حکومت میں سڑکوں اور ٹرانسپورٹ کے نظام میں بہتری تو آئی ہے، لیکن 2024 کے بعد ترقی کا عمل سست پڑ گیا۔ 2024 یعنی گنڈا پور جب سے وزیر اعلیٰ بنے تب سے یہ سروے کہہ رہا ہے کہ صوبے میں ترقی کا عمل سست پڑ گیا۔ انتخابات کے بعد صرف 43% افراد نے نئی سڑکوں کی تعمیر کو تسلیم کیا، جبکہ 37% نے ٹرانسپورٹ میں بہتری کا اعتراف کیا۔ گیلپ کی رپورٹ میں پی ٹی آئی کے اپنے ووٹرز کی جانب سے بھی حکومت پر عدم اعتماد کا اظہار سامنے آیا جی۔ 49% کے مطابق ان کے علاقوں میں کوئی نمایاں ترقی نہیں ہوئی ہے، جبکہ 52% نے کہا کہ ترقیاتی فنڈز کرپشن کی نظر ہوئے ہیں جی۔ اسی طرح 71% عوام، جن میں 62% پی ٹی آئی کے ووٹرز بھی شامل ہیں، میگا پروجیکٹس کی شفاف انکوائری کے حق میں ہیں، جبکہ 40% کا خیال ہے کہ پنجاب کے مقابلے میں خیبر پختونخوا میں کرپشن زیادہ ہے۔ سروے کے مطابق 59% عوام نے بے روزگاری میں اضافے کی نشاندہی کی ہے، جبکہ 73% کا کہنا ہے کہ سرکاری نوکریاں میرٹ پر نہیں بلکہ تعلقات کی بنیاد پر دی جا رہی ہیں۔ سیکیورٹی کے حوالے سے خیبر پختونخوا کے عوام کا رد عمل مخلوط رہا۔ 58% سیکیورٹی سے مطمئن ہے، جبکہ 57% اب بھی دہشت گردی کے خدشات رکھتے ہیں۔ پولیس پر عوام کا اعتماد جزوی طور پر بحال ہوا ہے۔ 58% نے پولیس کی کارکردگی کو سراہا، تاہم عدالتی نظام پر عوامی اعتماد کمزور ہوا ہے جی۔ 70% افراد عدالتی فیصلوں میں تاخیر پر نالاں ہیں، جبکہ 84% عوام جرگہ نظام کو مؤثر سمجھتے ہیں۔ صحت کارڈ اسکیم کو عوامی پذیرائی حاصل رہی اور 83% نے اس سہولت کو سراہا۔ دلچسپ طور پر 80% عوام سوشل میڈیا پر پابندی کے حق میں ہیں اور 75% سوشل میڈیا پر یقین نہیں رکھتے۔ سروے میں یہ بھی بتایا گیا کہ خیبر پختونخوا کے 53% عوام کسی بھی قسم کے احتجاج میں شامل ہونے کے خواہاں نہیں، جبکہ 83% وفاق سے بہتر تعاون کے حق میں ہیں۔ 60% کا کہنا ہے کہ صوبائی حکومت احتجاج میں وقت ضائع کر رہی ہے۔ وزیر اعلیٰ گنڈا پور کی مقبولیت میں بھی کمی دیکھی گئی ہے، کیونکہ 50% افراد مریم نواز کو ان سے بہتر قرار دیتے ہیں، جن میں سے 37% کا تعلق خود پی ٹی آئی سے ہے۔ کے پی کے 50% افراد جو ہیں وہ مریم نواز کو علی امین گنڈا پور سے بہتر قرار دیتے ہیں، جبکہ 37% اس میں سے خود پی ٹی آئی کے اپنے لوگ ہیں۔ اس کے علاوہ پچھلے 13 سال سے کے پی کے میں پی ٹی آئی کی حکومت چلتی آ رہی ہے۔ کے پی کے میں جتنی اس وقت انتظامی جو خرابیاں ہیں وہ اور شاید کسی صوبے میں نہیں ہے جتنی کے پی کے اندر ہیں۔
انتظامی معاملات بہت زیادہ خراب ہیں ناظرین۔ اب اس میں جو ایک حیران کن، ویسے تو ساری رپورٹ یہ حیران کن ہے، منفی آپ کہہ سکتے ہیں، یہ ساری جو ہے ان کے پی کے گورنمنٹ کے اگینسٹ ہے یہ ساری رپورٹ، کیونکہ اگر کوئی ان کی پی کے اندر کارکردگی ہوتی تو وہاں پر ایسا، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پی کے لوگ عمران خان کو سپورٹ کرتے ہیں، عمران خان کے نام پر وہ ووٹ دیتے ہیں، لیکن آگے جو وزیر اعلیٰ آ کر بیٹھتا ہے، جو حکومت آ کر بیٹھتی ہے، وہ ان شہریوں کو ان کے حقوق اس طرح سے نہیں دلواتی جس طرح سے پنجاب میں یا دیگر صوبوں میں ترقیاتی کام ہوتے ہیں۔ اس خبر میں، گیلپ کی اس خبر میں ایک یہ بھی بات ہے کہ صوبے کے اندر آدھی سے زیادہ آبادی پارکوں کی نعمت سے محروم ہے۔ میں پچھلے کچھ دنوں پہلے بنو گیا تھا، بنو میں کیونکہ پی کے اور بھی میں اس طرح ٹریول کرتا رہا ہوں، نوشہرہ میں گیا ہوں، بنو گیا ہوں، پشاور میں گیا ہوں کئی دفعہ، تو پشاور تو چلو ٹھیک ہے، ایک بڑا سٹی ہے ناظرین۔ پی کے اندر میں جب بنو گیا ہوں، بنو اچھا بلا بڑا وہ شہر ہے پی کے کا، بنو میں مجھے ایک بھی پبلک پارک نہیں نظر آیا، ٹھیک ہے۔ ہمارے یہاں پنڈی اسلام آباد میں جگہ پر یہاں پر پبلک پارکس ہیں، یہاں پر کرکٹ کھیلنے کے لیے کلبز بنے ہوئے ہیں، فٹ بال کھیلنے کے لیے کلبز بنے ہوئے ہیں، اور بے شمار ادھر ایکٹیویٹیز کرنے کے لیے، سوشل ایکٹیویٹیز کرنے کے لیے ہر طرح کی سہولتیں ہمیں یہاں پر موجود ہیں، لیکن پی کے اندر جب میں بنو گیا ہوں مجھے ایک بھی پبلک پارک نظر نہیں آیا وہاں پر، مجھے ایک بھی کرکٹ کا گراؤنڈ نظر نہیں آیا وہاں پر جہاں پر لڑکے کرکٹ کھیل سکیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ ناظرین صورتحال ہے پی کے کی۔ اب یہاں پر یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ بھئی یہ پچھلی حکومت پر بھی نہیں ڈال سکتے، کیونکہ پچھلی حکومت بھی ان کی اپنی تھی اور اس سے پچھلی حکومت بھی ان کی اپنی تھی، ٹھیک ہے۔ کس پر ڈالیں؟ نہیں ڈال سکتے۔ نالائکی ہے پی کے کو بری طرح سے نظر انداز کیا، پی کے لوگوں کے حقوق پر اس پی ٹی آئی کی گورنمنٹ نے ڈاکہ مارا ہے ناظرین۔ وہاں پر میں پھر کہہ رہا ہوں عمران خان کے نام کا ووٹ ہے سارا، لیکن جو اوپر آ کر گورنمنٹ بیٹھتی ہے وہ لوگوں کا، شہریوں کا اس طرح سے تحفظ نہیں کرتی ہے جس طرح سے پنجاب گورنمنٹ کرتی ہے یا وفاق کے لوگوں کو میسر ہوتا ہے۔ مجھے محمد ارسلان کو دیجیے اجازت، اللہ نے کے بعد۔